اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے، اللہ کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جسے تمہیں علم نہ ہو۔ اس آیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، بعض اوقات ہمارے علماء مفتیان کرام وہ اپنے پاس سے کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، جو جاہل مفتی ہیں ان کی بات کر رہا، جو جاہل قسم کے علماء ہیں نام نہاد علماء ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس سے کوئی بات بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بات نہ قرآن مجید کے اندر ہے نہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ مثلا کوئی آدمی ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، پتہ ان کو کوئی نہیں تھا اس مسئلے کا، لیکن انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ مسئلہ بیان کر دیا اور غلط بیان کر دیا، پتہ کوئی نہیں تھا ان کو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو، جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو۔ علم ہو تب بات کرو، علم نہ ہو دو ٹوک انداز میں کہہ دو کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک علم ہے کہ یہ علم ہو کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم ہے اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ اور جس کے پاس یہ علم ہے اسی کے پاس اصل علم ہے، ورنہ وہ ہر ایک بات کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں او میں نے پتہ ہے جی، او میں جاننا جی گل نو، جبکہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو بات کی خبر ہی نہ ہو، اس کو بات کا پتہ ہی نہ چلے، ہر بات پہ لوگ آگے سے کہہ دیتے ہیں میں نے پتہ ہے جی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کبھی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہنا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی جھوٹ بن جائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو۔ اگر پتہ نہ ہو اور بندہ کہہ دے کہ مجھے پتہ ہے تو اس نے کیا بولا ہے؟ بولیے، جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ انسان کو بڑے بڑے جھوٹ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ انسان جب چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتا ہے تو اسی سے پھر جھوٹ کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمارے بعض اوقات ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ علم دین بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس علم دین ہوتا نہیں ہے، لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں جبکہ انہیں در حقیقت خود بھی اسلام کی خبر نہیں ہوتی۔ یا بعض اوقات چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا رواج ہے، ہر آدمی اٹھا، اس نے اپنا کیمرہ آن کیا اور جو کچھ دل میں آیا وہ بیان کر دیا، کوئی ایشو ہوا نہیں اور اس نے اپنی رائے دی نہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ویوز ملیں، لائکس ملیں، تو صرف ویوز اور لائکس لینے کے لیے وہ جیسی تیسی بات ہو، رائے ہو، وہ اپنی رائے دے دیتے ہیں، میری رائے یہ ہے جی، دل چاہے ان کے پاس علم ہی نہ ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ڈرنا اس بات سے جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بات کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، دھیان سے کرنا، بقائمی ہوش و حواس بات کرنا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اب اس آیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف وہم و گمان کا ہی شکار رہے اور ظن و تخمین کا ہی شکار رہے، محض اندازے ہی لگاتا پھرے اور علم و یقین کے روشن چراغ سے وہ محروم ہو، تو وہ شخص کبھی بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتا۔ بھئی دیکھیں نا، اگر کوئی شخص لاہور کی طرف جا رہا ہو اور اس کو راستے کا پتہ ہی نہ ہو، نہ خود پتہ ہو نہ کسی سے پوچھے، یا پوچھے تو ایسے آدمی سے پوچھے جو کہے میرا اندازہ ہے اے سڑک لاہور جا رہی ہے، میرا خیال ہے، لوگوں کو لو سنیا بھئی اے راہ لاہور جاندہ ہے، پتہ دل چاہے انہوں آپ نو ہوئے کو لوگوں کو لو سنیا جی، دل چاہے لوگوں سے بھی نہ سنا ہو، اپنے پاس سے کہہ رہا ہو، اے بندیاں جانیاں تکیا جی لاہور جا رہے سن۔ اندازے ہوتے ہیں نا ہمارے اندازے، تو کبھی بھی اندازے کی بنیاد پر بات مت کرو۔ کچھ لوگ اندازے یقین کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اندازے یقین کے انداز میں، اور وہ خود بھی یقین سے کورے اور دوسروں کو بھی یقین سے کورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اسلام دین ہی ایسا ہے جس کی بنیاد یقین محکم پر ہے۔
کامل یقین کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ ساڑھے اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ کوئی اندازوں کی بنیاد پر نہیں ہیں، بھئی ہم نے کوئی اندازہ لگایا ہے کہ اللہ بھی ہے اور ہم نے کہہ دیا اندازے سے کہ ہاں اللہ ہے، یہ ہمارا اندازہ نہیں ہے۔ قیامت آئے گی اور محض اندازہ ہے، گمان ہے، ہلکا سا خیال ہے، پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، بس لوگ کہتے ہیں جی آئے گی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اندازوں کی حدود اور دائروں سے نکال کر یقین کی دنیا میں لاؤ، اپنے آپ کو اپنے اندر یقین، پختہ یقین پیدا کرو۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سوال پوچھا جائے گا کس کس سے؟ کان سے، آنکھ سے اور دل سے۔ کان سے، آنکھ سے اور دل سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سوال زبان سے نہیں ہوگا،